الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اور فرمایا اس وقت کو یاد کرو۔ اذ کا معنی ہوتا ہے اس سے پہلے ایک فعل ایک ورب محذوف ہے، سائلنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اذکرو، یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ آزر کو۔ یہ نص صریح ہے، نص صریح کا معنی ہوتا ہے دو ٹوک لفظوں کی دلیل ہے، بالکل صاف واضح پروف ہے، ایویڈنس ہے، حجت ہے، دلیل ہے، برہان ہے۔ کیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چچا تھا، بعض کہتے ہیں لقب ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ چچا نہ لقب ہے، صرف باپ کا نام ہی آزر ہے۔ اتتخذو کیا آپ بناتے ہیں اصناما بتوں کو الہۃ معبود، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا والد جو تھا اس کا کاروبار تھا، پیشہ تھا، کیا بت گھڑ کے تیسے سے لکڑی کے، پتھر کے، تانبے کے، جو بھی لوگ مطالبہ ڈیمانڈ کرتے وہ بنا دیتے تھے، وہ کہ ان کا کاروبار تھا، اور شرک کو جائز سمجھنے کی وجہ سے کاروبار کرتے تھے، یعنی یہ بت بنا کے دینے وہ عبادت سمجھتے تھے، تعامل سمجھتے تھے۔ جیسے آپ کسی مستری کو کہیں مسجد بنانی ہے تو کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے لوگوں کو بر لینے دیہڑی 2000 تو 1500 دیتی جائے گی، کیونکہ رب دا گھر ہر حصہ پہ جائے گا۔ وہ جو اللہ والے ہیں وہ تعامل کر دیتے ہیں اس طریقے سے، ان کا پیشہ بھی تھا اور شرک کو عبادت بھی سمجھتے تھے۔ اور اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی، وہ لکڑی پتھر کے معبود جو خود بناتے تھے ان کو معبود سمجھتے تھے۔ معبود میں نا جس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، جس کے سامنے سوز و پکار کی جائے، جس کے سامنے دعائیں کی جائیں، جس کے واسطے تفعیل ڈالے جائیں، تیرے تفعیل، کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ انی اراکا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین چٹی گمراہی میں۔ شرک سے بڑا کوئی گمراہی ہے ہی نہیں، اس لیے کہا دو ٹوک لفظوں میں یہ گمراہی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا، سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، کیوں؟ قرآن مجید میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان کو ڈراؤ۔ گھر سے دعوت کا آغاز ہونا چاہیے۔ اگر آپ گھر والوں کو نہیں سنبھالتے تو لوگ کہیں گے آپ بھی منفی ڈنگوری مارو، پہلے آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، لوگوں کو آگے تبلیغ کرتے ہو۔ دعوت کا آغاز اور سب سے زیادہ جد و جہد، حرص، لالچ یہ ہونا چاہیے کہ میں، میرے والدین، میری بیوی، میری اولاد، میرے بھائی، میری بہنیں، پھر چچے، پھر تائے، پھر دادا جان، پھر پھوپھیاں، پھر ننہال میں آ جاؤ خالائیں اور ان کی اولادیں، اور پھر سسرال میں آ جاؤ۔ یہ ترتیب آگے پیچھے کر کے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے بگڑ رہے ہوں لوگوں کو تبلیغ کرتے پھر، لوگوں کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے لیکن ترجیح اپنے خاندان کو دینی چاہیے۔ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی ہیں نا، بڑی دور دور تک جاتے ہیں، بلکہ مجھے تو اطلاع ملی، آپ تو جنگ لگی ہوئی ہے، اسرائیل کے اندر تبلیغی جماعت کا ویزا جائز ہے اور کسی کا جائز نہیں، انہوں نے خود اجازت دی ہوئی ہے۔ تو گھر والے سے اتنا دور چلے جانا، 2 3 4 5 6 مہینے، بلکہ کئی سال کے لیے جاتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں اور شادی شدہ ہوتے ہیں، بالکل جائز نہیں قطعاً، کیونکہ گھر والوں کے مسائل ہیں، ضروریات ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ پیسے دے جائیں گھر اور کہیں میں تو خرچہ پانی دیتا تو آج موجود، ایسے جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات چکر لگا رہے تھے مدینے میں، ایک عورت کی آوازیں آئیں، آپ نے اپنے سیکرٹری کو کہا اس کا دروازہ نمبر نوٹ کرو، نشان لگاؤ، صبح پتہ کریں گے کیا مسئلہ ہے۔ صبح آپ نے جب پوچھا تو اس عورت نے کہا میں اپنے خامد کو یاد کر رہی ہوں، وہ جہاد پر گیا ہوا ہے، تو میرے فطری جذبات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اسی وقت مجاہد کو بلایا، فرمایا
بلکہ پہلے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹا ایک خامد، ایک شادی شدہ بندہ اپنی بیوی سے، شادی شدہ نکل گیا لفظ منہ سے، ایک خامد اپنی بیوی سے کتنی دیر دور رہ سکتا ہے، کب تک گزارا کر سکتا ہے؟ بیٹی نے کہا ابا جان یہ بات آپ کسی اور سے پوچھ لیتے، تو میں جسے پوچھوں گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کرو ہی سور جاوے۔ انہوں نے کہا کہ آخری لیمٹ اس کی 4 مہینے ہے بس، اس کے بعد انسان غلطی کا بہت زیادہ امکان ہے ہونے کا، گناہ کے اندر واقع ہو جانے کا۔ اس وقت سے حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا 4 ماہ سے زائد کوئی بندہ مجاہد چھٹی پر نہ، گھر سے باہر نہ رہے، چاہے جہاد کے میدانوں میں ہو، چاہے تبلیغ ہو، جو مرضی مسئلہ ہو گھر جائے۔ پاکستان کی آرمی میں بھی یہی نظام ہے، چھٹی دے دیتے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ کے آگے تبلیغ کے لیے نکل جائے، گھر والوں کے حالات خبر بڑی خبریں ملی ہیں، وہ پیچھے سے غیر اخلاقی وارداتیں کارروائیاں ہوتی ہیں، ہاں جی، یہ جائز نہیں ہے قطعاً۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نوری، ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کیسے سکھائی؟ آگے اس کا سین منظر آ رہا ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کیوں سکھائی؟ تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یقین پہلے بھی تھا، مزید مضبوط یقین ہو جائے۔ جب بندہ ایک اپنے آنکھوں سے مسئلہ دیکھتا ہے نا تو پھر وہ ذہن سے نکلتا نہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں توبہ توبہ، ایک ایکسیڈنٹ دیکھا ہے اور جس لیے یاد آتا ہے تو روٹی نہیں کھا دی جانی، کیونکہ وہ آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے نا۔ ہاں جی، تو جو چیز آنکھوں سے بندہ دیکھ لے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بستی کے بارے میں کہا یا اللہ تو اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ میں حوالہ تو میں تیرا ایمان نہیں ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ تھا اس کا ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ یہ سوال کر، شریعت کا قانون بنانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو ہے، میں چاہتا ہوں میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ اور میں ٹھیک ہے، پھر دیکھ 4 پرندے بلا، ان کو ذبح کر کے گوشت مکس کر دے، پہاڑ کے اوپر رکھ، لمحہ بھر میں تیرے پاس آ جائیں گے۔ خلط ملط ہونے کے باوجود وہ دوڑتے آئے، اور میں ایسے بستی کو زندہ کر دیں گے۔ یہ بستی کو زندہ کرنے میں، پرندے بنانے میں تو نے دیر لگا دی، ہم نے تو لفظ کون بولنا ہے، سب جگ جہان۔ وہاں سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے، استنباط کا معنی ہوتا ہے مسئلہ نکالا ہے کہ چھوٹا بڑے سے دلیل مانگ سکتا ہے، جس چیز کی بھی دلیل ہو۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو رسول نبی بنایا ہے، دلیل اپنے رب سے مانگ لی، کیسے زندہ کرے گا؟ آنکھیں بند کر کے دین ہی قبول کرنا چاہیے، کسی کو لیے بھی جائز نہیں۔ تقلید شخصی حرام ہے۔ تقلید شخصی کا مطلب کیا ہے؟ تقلید شخصی کا مطلب یہ ہے میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، اس کی دلیل نہ بتاؤں، آپ آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیں، چاہے آپ کے دل میں کھٹک رہا ہو، آپ پھر بھی دلیل نہ مانگیں، کہیں یار عالم آدمی انہوں نے غلط کی تھی، وہ ذمہ داری انہوں نے دی، یہ غلط ہے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ پوچھیں حضرت مولانا صاحب ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتانا، وحی الہی کی روشنی میں بتانا، صحیح بات کرنا آپ کے ذمہ فرض ہے، ہم نے آپ کے فتوے پر عمل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں دوسرے عالم سے واسطہ پڑے، ہم ان کو یہ فتویٰ دکھائیں، تو اگر دلائل سے خالی ہوا تو آپ کی عزت کا مسئلہ بنے گا۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے اخلاق ایمان، آپ 2 ہاتھوں سے آ کے سلام لیں اور جھک کے بیٹھ جائیں اور مسئلہ جیسے تیسے مولوی بتائے ویسے پیچھے قدموں پر ہٹ جائیں، اور کہنا یہ جائز نہیں شریعت میں۔ وَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر ستاروں کی، چاند کی، سورج کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، اس لیے مرحلہ وار اللہ تعالیٰ ان کے صفایا کرنا چاہتا تھا۔ تو تینوں مراحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ تو انہیں کرنا ہے، یہ تو انہیں بولنا ہے، تاکہ ان لوگوں کو، عراق والے لوگ تھے، ان لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ہمارا معبود کتنا ہلکا اور بودا ہے، وہ تو اپنی ذات کو نہیں بچا سکا تو ہمیں کیا خاک کا حفاظت کرے گا ہماری۔ فَلَمَّا جَنَّ، جب چھا گئی، علیہ ابراہیم علیہ السلام پر، اللیل، رات، جب رات کا اندھیرا چھا گیا،
رات آ گئی، اندھیرا ہو گیا، رآ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کوکبہ ایک ستارہ، قال ھذا ربی، لوگوں کے درمیان فرمایا یہ میرا رب ہے۔ لوگوں کیا سنا ساڑھے موقف سے آ گیا کہ نہیں؟ ہم بھی ستاروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ بھی ستاروں کی پوجا پاٹ پہ آ گیا ہے۔ وہ کہہ رہے، وہ یہ سین منظر اللہ کے حکم سے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بائی پاس کرنا تھا سمجھا کے۔ قال ھذا ربی فلما افل، جب وہ ستارہ گم ہوا، ستارے ڈوب جاتے ہیں، ان کا ٹائم ہے، قال لا احب الآفلین، میں بھائی ڈوبنے والوں سے کو پسند نہیں کرتا، یہ تو کمزور ہیں، یہ تو سیفٹی نہیں دے سکتے، اپنی جان نہیں بچا سکے، مجھے خاک نفع دینا ہے انہوں نے۔ ان کے دل میں آئی اوہو، یہ تو پھر آپ بھی غلط کر دیتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اگر یہ انکار کر دیا ان کو رب ماننے سے، تو بحثیں شروع ہو گئیں گھر گھر میں کہ یہ مسئلہ تو پھر معبود نہیں ہے کیونکہ ڈوب گیا ہے، اپنی ذات نہیں بچا سکا، ہمیں کیسے بچائے گا؟ یہ تو سوچنا چاہیے ہمیں۔ فلما رأى القمر، پھر دیکھا جب چاند کو بازغاً چمک رہا ہے، قال ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہوگا۔ فلما افل، جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، لاکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں سے ہو جاؤں گا۔ کئی مسئلے ہیں اس کے اندر۔ نمبر 1، مرلہ وار تبلیغ کرنی چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ، تاکہ لوگوں کا مزاج طبیعت اس کو برداشت کر سکے۔ نمبر 2، ہدایت صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہیں کہا اگر مجھے چاند نے، ستاروں نے، سورج نے ہدایت نہ دی، تو میں لئن لم یہدنی ربی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت ملتی اس کو ہے جو ہدایت مانگے، لیکن ہے اللہ کے ہاتھ میں، پکی بات ہے۔ نبیوں کی بھی ہدایت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا اظہار اقرار آپ کو پتہ ہے۔ یہ بھی بات ہوئی کہ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی ہے۔ کیسے؟ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، لاکونن من القوم الضالین، میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ گمراہ ہیں، باتیں دو ہیں، یا ہدایت یافتہ ہے یا گمراہ ہے۔ ہدایت یافتہ کون ہے؟ توحید پرست۔ گمراہ کون ہے؟ مشرک۔ یہ نہیں کہا اچھا 50-50 کر لینے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈیل ہو جائے جی۔ یہ کچھ سپہ سالار اور فوج یا عوام یا سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ ہدایت دینے والی ذات صرف رب کی ہے، اور جو ہدایت پر نہ ہو وہ باطل ہے، وہ گمراہ ہے، وہ مشرک ہے، وہ سیدھے رستے پر نہیں ہے، وہ جنت والی راہ پر نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے، 4 امام ہیں، کسی کی پیروی کر لو، کسی کے پیچھے لگ جاؤ، کسی کی تقلید کر لو، نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں بیان کیا ان کی سند کہ 4 اماموں کو مانو؟ کہاں کس اچھا سے مختصر بات کرتے ہیں، 4 اماموں سے جو پہلے گزر گیا ان کا کیا بنے گا؟ 4 اماموں اگر ہدایت ان کے ہاتھ، ان کی پیچھے چلنے میں نجات ہے، ان کی تقلید شخصی کرنے میں نجات ہے، ان کی بات بغیر دلیل کے ماننے میں نجات ہے، تو 4 امام سے پہلے جو لوگ گزر گئے وہاں امام تھے ہی نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ گمراہ تھے والیاذ باللہ۔ اماموں کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، اسلام کے اندر دلیل کی ضرورت ہے۔ فلما رأى الشمس بازغہ، جب دیکھا سورج کو چمک رہا ہے، قال ھذا ربی، یہ ہوگا میرا رب، ھذا اکبر، وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا ہے، وجود اس کا سورج کا چاند اور ستاروں کے مقابلے میں بڑا۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں جس کا تم شرک کر رہے ہو۔ اس کا مطلب بڑا ٹھوس محکم مطلب نکلا، اہل شرک سے برات کا اعلان ضروری ہے، اہل شرک سے علیحدگی کا اعلان ضروری ہے۔ اہل شرک کا موقف جیسے باطل ہے، ویسے ہی ان سے دور ہونا، علیحدہ ہونا، ان کے ساتھ مجلس نہ کرنا، بیٹھنا نہیں، ان کی بات نہ سننا، یہ ضروری ہے۔ سورۃ الممتحنہ جو 8ویں 28ویں یا 29ویں پارے میں ہے، اس کے اندر بڑے سخت ترین الفاظ آئے ہیں۔ دشمنی ظاہری اور باطنی باطل فرقوں کے ساتھ رکھنی فرض ہے۔ اگر بات پکڑنا قرآن مجید ایک دفعہ، سادہ قرآن مجید پکڑو، میں تمہیں ایک آیت سے بتانے گا۔ اگر ان کے ساتھ دشمنی نہیں رکھی جاتی تو عقیدہ کمزور ہے جناب، عقیدہ کمزور ہے۔ یہ دیکھو جی سورۃ الممتحنہ، چلو کوئی کام نہیں ہے، اس سے بھی کام چل جائے، بس ایک آیت میں نے آپ کو دکھانی ہے، یہ بڑی ضروری ہے۔ تو دیکھو تسی قرآن مجید جو انہوں نے
بدعات نہ پر چلے۔ ہدایت نہ قرآن نہ ہوتا تو ہم بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ قرآن نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس کے بعد نبی کا درجہ ہے۔ ہاں جی، یہ آیت ایک سن لو، پھر اس کے بعد درس مکمل ہے۔ سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی ذات میں۔ ان کو دیکھو جو ابراہیم کے ساتھ تھے، کیسے انہوں نے برداشت کیا، اور خود ابراہیم نبی اس کی ذات دیکھو۔ اذ قالوا لقومہم، جس وقت انہوں نے اپنی قوم کو کہا، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں۔ قوم تھی مشرک، ان سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ پہلا سٹیپ مشرک قوم سے علیحدگی۔ مشرک کو نہ رشتہ دینا چاہیے نہ لینا چاہیے، مشرک کے ساتھ دعا سلام بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں تبلیغ کرنا مقصود ہو تو ظاہری طور پر آپ ان کو قریب کر لیں، دلی محبت کرنا حرام اور جرم ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ دلیل فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا میرا باپ تو مشرک ہے، بری ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، سلام کر دیا، بس بات ختم ہوئی۔ انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، صرف تم سے بھی بری نہیں ہیں، تمہارے غیر اللہ کی بات کرنا اس سے بھی ہم بری ہیں، جس کی تم عبادت کرتے پوجا پاٹ کرتے ہو اس سے بھی ہم بری ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں۔ وبدا، اور شروع ہو گئی، بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، دشمنی ظاہری، بغض سینوں میں، بالکل ہم تم برداشت نہیں کرتے، آباداً ہمیشہ ہمیشہ کی۔ کتنی سخت آیت ہے، آیت و عدل و انصاف سے بھری ہوئی، سخت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نظام میں اعتدال ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ایون کہ تم صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پھر ہم تمہارے تم ہمارے، ورنہ کوئی اتحاد نہیں، کوئی اتفاق نہیں۔ تو کہتے ہیں نا اتحاد، قومی اتحاد کانفرنس، بین المسالک توحید فلاں اتحاد کانفرنس، کوئی اتحاد نہیں ہے۔ مشرک کے ساتھ بیٹھنا جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، ہم کیسے بیٹھیں؟ ہم اللہ کو کراس والیاذ باللہ تو نہیں کر سکتے، تو پھر اتحاد کس چیز کا؟ اتحاد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے ملک عزیز پاکستان کے دفاع کا معاہدہ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، آپ نے مدینے میں آ کے کیا تھا، لیکن ایک جھنڈے تلے سر مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، جائز نہیں ہے شرعاً، مشرک کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ علامہ ثانی علیہ رحمہ اللہ شہید ملت کہتے تھے، جن کے ایمان کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ان کو ہمارا امام بناتے ہیں، ہم ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، شیعہ حضرات کو، اور یہ ہمیں مسلمان بناتے ہیں۔ چلو جی آج علامہ راشن، ہاں مکمل ہوگی، بس اتنا کافی ہے۔ یہ تین مرلے جب انہوں نے اپنی قوم کو دکھائے تو قوم کو کھڑ گئی کہ ہمارے معبود سارے باطل ہیں، ہمارے معبود ستارہ، چاند، سورج سب ابراہیم علیہ السلام کے کاغذوں میں فارغ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر مولانا حسین شیخو پوری کہنے سے، یا پھر تسی نہیں، یا پھر تسی نہیں، یا پھر تسی نہیں، یا تسی نہیں، مانتے سارے وجود کا اعتبار کرنے، دنیا سے آئے نے، سجدہ کسی نہیں کرتے، نہ کسی پیچھے لگنے، ساڈا امام ایک ہی محمد رسول اللہ، بس اس تو بڑا نہ کہ امام آیا تو نہ کسی نے آنا ہے، جھگڑا ہی ختم ہوا۔ ہاں جی دوبارہ دیکھو جی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ ابا جان کیا آپ معبودوں کو الہ بناتے ہو، لکڑی پتھر کے معبود خود تراشتے ہو، ان کو معبود بناتے ہو۔ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہنا کسی کو چھیڑو نہ، کسی کو کچھ کہو نہ، قرآن اس کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دو ٹوک لفظوں میں کہو، مشرک گمراہ ہیں، مشرک گمراہ ہیں، قرآن نے کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابراہیم کی ذات پر لی نمونہ ہے، ان کو سیمپل بناؤ، نمونہ بناؤ، اپنے آگے رکھو، تم بھی کہو جو مشرک ہیں تم گمراہ لوگ، گمراہی میں ہو۔ اگر تم گمراہی میں کہو گے تو اسی وقت ہی کام صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ مشرک سارے علیحدہ ہو جائیں گے، موحد علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب یہ کہنا ہے مشرکوں کو توحید سنانے کے لیے ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، توحید سناؤ، آ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ جائیں۔ ہاں جی ابراہیم علیہ السلام نہیں چلا سکے اپنے ساتھ مشرکوں کو، ہم کیسے چلائیں؟
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، کہ یہ سمان چمک رہا ہے ستاروں سے، چاند اس کے درمیان میں، پھر سورج آتا ہے، یہ سین منظر دکھا کے پھر ان کی توحید کی مراحل طے کر کے کہا قوم کو دکھا دو بس۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ہاں پیچھے ایت آ کے دودھ رہ گیا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، دکھائے کیوں؟ تاکہ ایمان یقین میں پختہ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں۔ جب رات ان کے اوپر چھا گئی، دیکھا ایک ستارے کو، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہوگا یا میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ بھی ڈوب گیا یا چھپ گیا، فرمایا میں چھپ جانے والوں کو یا ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افل، جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی، اگر میرے پروردگار نے مجھے ہدایت نہ دی، لاکونن من القوم الضالین، ضرور ضرور میں گمراہ قوم سے ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے خود ہی کہہ رہے ہیں اگر اللہ ہدایت دے تو بندہ ہدایت پر ہے، ورنہ بندہ گمراہ ہے۔ دو شکلیں ہیں، ایک طرف ہدایت ہے، ایک طرف گمراہی ہے، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے درمیان میں، یا بندہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، یا ایمان ہے یا کفر ہے، یا توحید ہے یا شرک ہے، یا سنت ہے یا بدعت ہے۔ اب تیسرا رستہ نکالو گے درمیان سے، کسی کو نہ چھیڑو، کسی کو کچھ نہ کہو، وہ باطل طریقہ ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا یہ میرا رب، یہ بہت بڑا ہے، یہ پچھلے سورج اور چاند اور ستاروں کے مقابلے میں۔ فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا میری قوم میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کر رہے ہو۔ مشرک سے علیحدگی اور برات کا اعلان کرنا یہ بھی ضروری ہے۔